میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد نمک کا استعمال کیوں کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ نمک کھایا کرو، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ اگر آج کے اس دور میں ہم اگر دیکھیں تو ہم بہت ساری ایسی سنت رسول کو کھو چکے ہیں، اسے ہم اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں، اور جس کی اہمیت اور اندازہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اور غیروں نے اس پر ریسرچ کی ہے اور غیر مسلموں نے اس پر ریسرچ کر کے وہ اسے اپنا رہے ہیں اور ہم مسلمان اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ان 70 بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ وہ 70 بیماریاں جو نمک کھانے سے دور ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں آج تفصیل سے بات کریں گے۔ میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، نمک ایک ایسا قدرتی جزو ہے جو اللہ پاک نے زمین پر اتارا ہے۔ اس کے بغیر کھانا کھانا اور کسی بھی کھانے کا ذائقہ اس کے بغیر بدنما ہو جاتا ہے۔ اس کو عربی میں مرچ اور عربی میں سالٹ کہا جاتا ہے۔ زمانے قدیم سے اسے کھانے پینے کی اشیاءوں اور غذاؤں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جسم کے اعضاء کی بنیادی کارکردگی کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر جسم سے نمک کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو بہت ساری بیماریاں جنم لے لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہر کوئی نمک کی بیماریاں اور اس کے نقصانات بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ نمک میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی لائف اتنی خراب ہو چکی ہے کہ نمک کے مفید اور فائدہ مند ہونے کا فائدہ ہم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ نمک کھانا بلا شبہ سنت ہے اور بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم سنت کو اپناتے ہوئے اپنے روز کے کھانے میں اس نمک کا کھانا شروع کر دیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ اکثر صرف اور صرف نمک کے ساتھ ہی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے۔ اسلام میں نمک کھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا نمک سے شروع کیا کرو اور نمک پر ختم بھی کیا کرو۔ نمک سے شروع کیا کرو، نمک پر ہی ختم بھی کیا کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ میرے بھائیوں، انہی بیماریوں میں جذام، حلق کا درد، دانتوں کا درد اور درد شکم شامل ہیں۔ اسی لیے آپ نے اور ہم سب نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رمضان المبارک کا یہ معمول تو سنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ یا تو پانی کے ساتھ یا پھر نمک کے ساتھ بھی افطار کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ پاک کی ہدایات سے منور تھی۔ میرے بھائیوں، آپ سوچیں ذرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بھی کیا کرتے تھے، خالی پیٹ رہنے کے باوجود جو نمک سے اپنے روزے کی شروعات کیا کرتے تھے، آپ خود سوچیں کہ اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، کیسی کیسی اچھائیاں اس میں چھپی ہوں گی۔ اللہ پاک نے ان کو کیا کیا اس میں راز بتائے ہوں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نمک کے حوالے سے ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ ترین سالن نمک ہے، بلا شبہ ہر چیز کے ذائقے کا دار و مدار نمک پر قائم ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے آخر کے بارے میں بتایا کہ عن قریب وہ دور آنے والا ہے جس میں تم لوگ کھانے میں نمک کی طرح ہوگے، اور کھانے کی اصلاح نمک سے ہی ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نمک سے تشریح دی اور ان لوگوں کو جو صراط المستقیم پر رہیں گے فرمایا کہ جس طرح کھانے کی اصلاح نمک سے ہوتی ہے، اسی طرح سے معاشرے کی اصلاح بھی ان لوگوں کے ذریعے سے ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے آسمان سے زمین کی طرف 4 برکتیں نازل فرمائی۔ سب سے پہلے لوہا، اس کے بعد آگ، اس کے بعد پانی اور اس کے ساتھ نمک۔
طب نبوی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بچھو کے کاٹنے پر اس کا علاج بھی نمک سے کیا تھا۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور ساتھیوں، یہ تو وہ تمام سنتیں اور تمام احادیث تھیں جن پر ہم بحیثیت مسلمان آنکھ بند کر کے ایمان لائے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ وہ تمام سنتوں میں اور تمام احادیث میں اللہ پاک نے ہزاروں حکمتیں پوشیدہ رکھی۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کو ان ریسرچ کے بارے میں بتاؤں گا جو غیر مسلموں نے کی، جو کہ مسلمان میں سے نہیں ہے۔ وہ بھی جب شک کی نگاہ سے ان فرامین کو سائنسی تجربات کی کسوٹی میں پرکھتے ہیں تو وہ بھی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نبی آخر الزمان نے جو فرمایا ہے، 1400 سال پہلے جو فرمایا ہے، آج سائنس بھی اسے تصدیق کر رہی ہے کہ آپ نے بالکل حق اور بالکل سچ فرمایا ہے۔ ایک نمک کی مثال کالے نمک پر تازہ ترین میڈیکل ریسرچ ہے۔ ویسے اسے کہا تو کالا نمک جاتا ہے، مگر اس کی رنگت گلابی مائل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آئرن اور دیگر منرلز کی اس میں موجودگی ہے جو اس کے ذائقے کو مختلف بنا دیتے ہیں۔ ایک تازہ ترین ریسرچ کے مطابق یہ معدے کی راحت اور اس کی درستگی کے لیے ایک مؤثر ٹوٹکے کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ ماہرین اس کے فوائد بتاتے ہوئے کہتے ہیں، حد سے زیادہ کھانا الرجی، قبض اور دیگر جو امراض ہیں ان کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ اس کی الکلائیں معدے میں موجود تیزابیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس میں موجود اضافی منرلز سینے میں جلن سے ہونے والے نقصانات کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ جلاب کی طرح کام کر کے معدے کے مسائل سے نجات دلاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل دفاتر میں یا پڑھنے والے بچے گلٹو ایک ہی پوزیشن میں لیپ ٹاپ پر بیٹھتے ہیں، اپنے مسل میں وہ اکڑاؤں کی شکایت کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں نمک، کالا نمک، اس میں پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو مسل کے افعال کو ریگولیٹ کرنے والا ہے اور دیگر منرلز کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مسل کی اکڑن کی تکلیف سے یہ کافی مدد دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا کھانے سے پہلے نمک کا استعمال کیا کرتے تھے، اس کا میں آپ کو ایک فائدہ بتاتا چلوں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر ہائی ہونے کا موجب بنتا ہے، جو کسی حد تک درست تو ضرور ہے، مگر یہ نمک کے زیادہ استعمال سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کالا نمک استعمال کیا جائے، کالا نمک قدرتی طور پر خون کو پتلا کر کے جسم میں دوران خون کو درست کرنے میں یقینی اچھا ہے۔ اسی طرح یہ خون کا لوتھڑا بننے سے اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اسکن کے حوالے سے بات کی جائے، جسم کے اندر جو کیراٹیز پیدا ہونے کی وجہ سے پانی جمع ہونے کا باعث بنتے ہیں، جو عام طور پر زیادہ نمک کے استعمال کا نتیجہ بتایا جاتا ہے، لیکن کالے نمک میں سوڈیم کی مقدار تھوڑا کم ہوتی ہے، جو پانی کے جمع ہونے کا اچھا علاج ثابت ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں اس اہم ریسرچ کا ایک اہم ترین حصہ آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں گا کہ ہم جو یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ کھانا تناول کرنے سے پہلے اور کھانا تناول کرنے کے بعد وہ نمک کو چکھ لیا کرتے تھے۔ اگر مسلمان اس کو فالو کرے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اس سے ایک سنت زندہ ہوتی ہے۔ اس کا ثواب تو ملتا ہی ہے، مگر اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں۔ جب انسان نمک چکھتا ہے تو لعاب پیدا کرنے والے خون فوراً غذا ہضم کرنے والی رطوبت مہیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غذا لذیذ معلوم ہوتی ہے اور نعمت خداوندی کی قدردانی ہوتی ہے اور غذا کو ہضم کرنے میں سہولت رہتی ہے۔ اسی طرح سے نمک چکھنے پر جو کھانے کے بعد زبان کے اوپر ایک تہ سی جم جاتی ہے، اس کو یہ مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے، کولیسٹرول لیول کو بہت کم کر دیتا ہے اگر اس کی مقدار میانہ روی کے ساتھ استعمال کی جائے۔ الغرض میرے دوستو، اس میڈیکل ریسرچ کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا چلوں جو شاید کبھی اس بیان کا اختتام نہ ہو سکے،
اس لیے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اسے استعمال کیا، ان کے ہر فرمان اور ان کے ہر فعل کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ سنت بھی اسی طریقے سے فالو کی جائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں سمیٹی جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیکل سائنس اس کی اہمیت سے انکار کر دے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہم وہ لوگ آج سے 1400 سال پہلے ایک طبی خزانہ مہیا کیا گیا، مگر ہم اس کی روشنی میں جدید میڈیکل سائنس میں اگر ریسرچ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بہت ساری چیزیں بہت پہلے ڈسکور ہو چکی ہوتی۔ مگر دوستو، افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی وجہ سے ان چیزوں کی ویریفیکیشن کے لیے بھی غیر مسلموں کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ میری اپنے دوستوں بھائیوں سے صرف ایک گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ ریگولر کیا کریں، اور وہاں سے جو سنتیں ملیں اس پر عمل کریں، جو احادیث ملیں اس بحر روم میں غوطہ زن ہو کر علم دانش کے موتی تلاش کیجیے، اور پھر پوری دنیا آپ پر کامیابی کے دروازے کھول دے گی۔